الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ صدق اللہ العظیم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پر نماز فرض کی ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی شعائر ہو، رکن ہو، اگر اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو بندہ مومن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا اور چاندی، مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس قدر واضح ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اس فرض کو ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکی ہے، یعنی اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی تو مال پاک ہو جائے گا، جس کے استعمال سے برکت ہوگی، کھانے سے نور پیدا ہوگا، اور اس نور کے صدقے عبادت کی توفیق بھی ہوگی اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا معنی بڑھنے کا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے اور برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بات بڑی بھاری محسوس ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری اس تنگی کو میں کھولتا ہوں اور دور کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت کریمہ آپ کے اصحاب پر بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے باقی مال کو پاک اور طیب کر دے۔ ابو داؤد شریف۔ لغت میں زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ اور مقرر کردہ حدود میں رہ کر معاشرے کے غریب اور مساکین لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بندہ مومن کے لیے بے پناہ فائدہ رکھتی ہے۔ چند ایک فائدے۔ پہلا، مال سے محبت ایک فطری تقاضا ہے، لیکن جب بندہ مومن اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت مہیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مال کی محبت پر غالب ہے۔ اس سے ایمان کی پختگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کے مال سے قوم کے غریب، مفلس، عزیز اور قرابت داروں کی پرورش ہوتی ہے اور انہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، اور باطل مذاہب کے لوگ انہیں مال و دولت کا لالچ دے کر دین اسلام سے گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ تیسرا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء اور مساکین کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ سنا ہے کہ شکستہ دل لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے۔ چوتھا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور پاکیزہ مال کا اثر گھر کے ماحول میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ پانچواں، روز محشر ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ اس پر سورہ البقرہ کی 261 نمبر آیت شاہد ہے۔ اور اس کے علاوہ جب زکوٰۃ رمضان المبارک میں دی جائے اور جس میں جو سنت ہے وہ فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بڑھاتا ہے۔ چھٹا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یہ کنجوس ہے یا بخیل ہے۔ اور ساتواں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ دل کی پاکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے وسیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں
زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 84 بار زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ تاکید اور بار بار حکم فرمانا صرف اس لیے تھا کہ میرا بندہ حکم نہ مان کر دنیا آخرت کے فوائد سے محروم نہ ہو جائے اور شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر میرے عذاب کا مستحق نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔